الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ صراط مستقیم کورس آج 21واں سبق ہے، 20 پر 1واں سبق ہے۔ قرآنی آیت پہلی، شان اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، کا ترجمہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے نبی کے گھر والوں اور تم کو خوب پاک صاف کر دے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے مرتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاق کی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسرے سے ممتاز اور فائق ہو۔ یعنی تطہیر سے مراد، پاکی صفائی سے مراد تہذیب، تصفیہ قلب کی صفائی اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور جس کے حصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں مگر محفوظ کہلواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا، وہ محفوظ ہو جاتی۔ نوٹ، یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات ہی مراد ہے، کیونکہ اس آیت سے پہلے تمام تر خطابات، تمام تر بیانات اللہ تعالیٰ کے جو آیت اللہ نے نازل فرمائی وہ ازواج مطہرات ہی سے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، حدیث شریف، تہجد 8 رکعت مسنون ہے اور وتر 3 رکعت۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے دونوں حدیثوں میں روایت ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے، پس کچھ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی۔ پھر 4 رکعتیں اور پڑھتے، پس کچھ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور لمبی ہوتی تھی۔ پھر 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تہجد کی 8 رکعت سنت ہے اور وتر 3 رکعت واجب ہیں، تو اسی لیے تہجد 8 رکعت اللہ کے وسلم کا معمول تھا، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، دونوں میں بھی اللہ کے وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، تیسرا ہے عقائد، حب صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت، اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت ان دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، دشمنی، علامت و گمراہی ہے۔ عفت امہات المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا اولین مصداق امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہی کو پاک دامن اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اچھا، مشاجرات صحابہ، مشاجرات صحابہ میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے، وہ مشاجرات صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھا، حق علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھا اور ان کے مخالف خطا پر تھے، لیکن یہ خطا عنادی نہ تھی، یعنی دشمنی پر نہیں تھی بلکہ اجتہادی غلطی تھی، اور خطا اجتہادی پر طعن اور ملامت جائز نہیں بلکہ سکوت، خاموش رہنا واجب ہے، اور اس پر 1 اجر کا حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔ حق حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی نہ خلافت عادلہ، اور یزید کے اپنے عملی فسق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بری ہیں۔ مسائل و احکام، جماعت کا حکم، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر ایسے مسلمان آزاد عاقل بالغ مرد پر واجب ہے جس کو نماز با جماعت پڑھنے میں کوئی سخت مشقت یا حرج نہ ہو، تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا واجب اور ضروری جماعت کے ساتھ۔ جن موقع میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، جس صورت میں جماعت کے شریک ہونے میں جانی یا مالی نقصان کا خطرہ غالب ہو، یا سخت مشقت ہو، یا نماز میں خلل آنے کا گمان ہو، تو ان صورتوں میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مسنون دعا، مریض کی عیادت کے لیے دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔
ترجمہ ہے میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے وہ تجھ کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو باتیں پڑھی گئی ہیں اللہ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔